نسائی کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یہ صورت اللہ تعالی اور بندے کے درمیان تقسیم کر دی گئی ہے۔ ترمذی اسے حسن غریب کہتے ہیں۔ مسند احمد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت استنجے سے فارغ ہوئے ہی تھے۔ میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی مجھے جواب نہ دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں چلے گئے اور میں رنجیدہ ہو کر رنج و غم کی حالت میں مسجد میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت سے فارغ ہو کر مسجد میں تشریف لے آئے اور 3 مرتبہ میرے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا، اے عبداللہ بن جابر، سنو، تمام قرآن میں بہترین سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ آخر تک پڑھی۔ اس کی اسناد بہت عمدہ ہے۔ ابن عقیل جو اس کے راوی ہیں، ان کی حدیث بڑے بڑے ائمہ روایت کرتے ہیں، اور عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بدری صحابی ہیں۔ ابن الجوزی کا یہی قول ہے۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہی ہے کہ یہ عبداللہ ابن جابر انصاری بیاضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ حدیث اور اس جیسی اور احادیث سے استدلال کر کے ابن رہوی وغیرہ اکثر علماء نے کہا ہے کہ بعض آیات اور بعض صورتیں بعض پر فضیلت رکھتی ہیں، اور دوسری جماعت کا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام برابر ہے، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں۔ ایک کو ایک پر فضیلت دینے سے یہ قباحت ہوگی کہ دوسری اور صورتیں اس سے کم درجے کی نظر آئے گی، حالانکہ کلام اللہ سارا کے سارا فضیلت والا ہے۔ قرطبی نے اشعری اور ابو بکر اور ابو حاتم ابن حبان اور ابو حیان اور یحییٰ ابن یحیان سے یہی نقل کیا ہے۔ امام مالک سے بھی ایک روایت میں یہ ہے، یہی مذہب منقول ہے، لیکن صحیح اور مطابق حدیث پہلا قول ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سورہ فاتحہ کے فضائل کی مندرجہ بالا احادیث کے علاوہ اور بھی ہیں۔ سورہ فاتحہ کے فضائل مندرجہ بالا احادیث کے علاوہ اور بھی ہیں۔ صحیح بخاری فضائل القرآن میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے، ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے کہ اچانک ایک لونڈی آئی اور کہا کہ یہاں کے قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، ہمارے آدمی یہاں موجود نہیں، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو جھاڑ پھونک کر دے؟ ہم میں سے ایک شخص اٹھ کر اس کے ساتھ ہو گیا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ کچھ دم کرنا جانتا بھی ہو۔ اس نے وہاں جا کر کچھ پڑھ کر دم کیا، اور اللہ کے فضل سے وہ سردار بالکل اچھا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ 30 بکریاں اس نے دی اور ہماری مہمانی کے لیے بہت سارا دودھ بھی بھجوا دیا۔ جب وہ واپس آئے تو ہم نے کہا کہ کیا تمہیں جھاڑ پھونک کا علم ہے؟ اس نے کہا، میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے۔ ہم نے کہا، اس آئے ہوئے مال کو ابھی نہ چھیڑو، اس کو ابھی تقسیم نہ کرو، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کر لو کہ یہ جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے۔ مدینے میں آ کر سفر سے واپسی کے بعد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اسے کیسے معلوم ہو گیا
کہ یہ پڑھ کر دم کرنے کی صورت ہیں، یعنی رقیہ ہیں، اس مال کے حصے کر لو، میرا بھی ایک حصہ رکھنا، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ صحیح مسلم اور ابو داؤد میں بھی یہ حدیث ہے۔ مسلم کی بعض روایات میں ہیں کہ دم کرنے والے خود حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ مسلم اور نسائی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، خوش ہو جائیے، دو نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیت، خواتیم میں سورہ بقرہ، ایک ایک حرف ان میں سے نور ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی نماز میں ام القرآن نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے، پوری نہیں ہے۔ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہو تو فرمایا، پھر چپ کے پڑھ لیا کرو، چپ کے پڑھ لیا کرو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے وہ میں دیتا ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے